بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پری تگین بھی ارمغانہ شرازی کی طرح سبکتگین کو انتہائی ناشائستہ اور غیر مہذبانہ الفاظ میں یاد کرتا رہا، مگر یہاں صورتحال مختلف تھی۔ داروغہ زندان نے آگے بڑھ کر پری تگین کو دھکا دیا اور غزنی کا سابق امیر طاقتور ہاتھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اوندھے منہ قید خانے کے فرش پر گر گیا۔ پھر پری تگین کے چہرے پر داروغہ زندان کی کئی ٹھوکریں پڑیں، یہاں تک کہ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ بے چارگی کی اس منزل سے گزرنے کے بعد پری تگین کو اندازہ ہوا کہ اس کے اقتدار کے غضبناک شعلے بجھ چکے ہیں اور اب سرد راکھ کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ اس صورتحال کا احساس کر کے پری تگین نے سر جھکا دیا اور خاموشی سے اپنی تباہی کا ماتم کرنے لگا۔ وہ جمعے کا دن تھا اور 27 شعبان 366 ہجری کی تاریخ، جب سبکتگین کے سر پر چتر سرخ سجایا گیا۔ تمام امرائے غزنی نے اس کے ہاتھوں پر بیعت کی اور متفقہ طور پر اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا۔ جب نئے امیر کو تاج پہنایا جا رہا تھا اور غزنی کے معزز سردار احتراماً اپنی نشستوں پر کھڑے تھے، اس وقت اچانک سبکتگین کے کانوں میں سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ گونجنے لگے: اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ دے، پھر اللہ تیرے پیروں میں پڑی ہوئی غلامی کی زنجیریں کاٹ دے گا۔ سید کے الفاظ کی گونج سنائی دی تو سبکتگین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس نے انتہائی پراثر لہجے میں اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے شہر غزنی کے معزز اور غیور باشندوں، اس دنیا میں نہ کوئی معظم و محترم ہے اور نہ کوئی حقیر و ذلیل، سوائے اس کے کہ اللہ جسے چاہے سربلند کرے اور جسے چاہے پست کر دے۔ میرا پورا ماضی تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ کل میں ایک عام انسان تھا جسے یہاں کے کچھ بااثر افراد غلام زادہ کہہ کر پکارتے تھے۔ میں تم سے ان کے اس تحقیر آمیز سلوک کی شکایت نہیں کر رہا ہوں، وہ ان کا اپنا طرز عمل تھا جس کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ میں اپنی طرف سے ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جن کی تہمتوں کے نشتروں کی خلش مجھے آج بھی اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی ہے۔ اہل دربار، تم گواہ رہنا کہ میں اپنے مخالفین سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لے رہا ہوں۔ میرا دل ان کی طرف سے ذرا بھی تنگ نہیں ہے۔ اگر وہ اس مملکت اسلامی کی تعمیر و ترقی میں میرا ہاتھ بٹائیں گے تو میں ان سے جھک کر ملوں گا اور انہیں اپنے سر پر بٹھاؤں گا۔ سبکتگین کی پرجلال اور باوقار آواز اس طرح گونج رہی تھی کہ پورے دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا، اور اگر کسی نے مجھ سے ذاتی دشمنی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے قانون شکنی کی کوشش کی تو وہ شخص مجھے اپنا بدترین دشمن پائے گا۔ میں غزنی کے تمام لوگوں کو عزت و آبرو اور خوشحالی کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ عدل و انصاف میری بنیادی ترجیحات میں شامل ہیں کہ اس کے بغیر کوئی گوشہ زمین شاد و آباد نہیں رہ سکتا۔ سبکتگین کی تقریر ختم ہوئی تو دربار مبارکبادوں کے شور سے گونجنے لگا۔ اس کے بعد سبکتگین اپنے بیٹے محمود اور چند معتمد سرداروں کے ہمراہ اس قید خانے کی طرف روانہ ہوا جہاں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ 10 سال سے اسیری کی زندگی گزار رہے تھے۔ سبکتگین نے اپنے ہاتھوں سے آہنی دروازے کا قفل کھولا اور دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ حسب عادت گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھے تھے۔ سبکتگین پنجوں کے بل چلتا ہوا قریب پہنچا اور بہت آہستہ سے بولا: شیخ، یہ میں آپ کا ادنا ترین نیازمند سبکتگین۔ ایک مرد قلندر کے جلال سے والی غزنی کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہوئی، شاید وہ جذب اور استغراق کے عالم میں تھے۔ سبکتگین نے دوسری مرتبہ اپنی زبان سے یہی الفاظ ادا کیے، مگر اس بار بھی نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ تیسری بار سبکتگین نے کسی قدر بلند آواز میں کہا: شیخ، یہ میں ہوں، آپ کا غلام سبکتگین۔ اس بار نظام شاہ نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور سبکتگین کی طرف دیکھا جو شاہانہ لباس میں ہاتھ باندھے سامنے کھڑا تھا۔ نظام شاہ علیہ الرحمہ کی آنکھوں میں خاص چمک آ گئی اور ہونٹوں پر وہی دلاویز تبسم ابھر آیا۔ اس کے ساتھ ہی نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ زنداں کے فرش سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سبکتگین کے قریب پہنچ کر اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے بولے: ایک امیر کو اپنی رعایا کے سامنے امیر ہی کی طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ تمہارا یہ انداز درست نہیں۔ سبکتگین، غور سے دیکھو، میں بھی تمہاری رعایا ہوں اور رعایا کی موجودگی میں امیر کو اس طرح اپنے ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے۔ آپ رعایا نہیں، میرے شیخ محترم ہیں۔ نظام شاہ کا محبت آمیز عمل دیکھ کر سبکتگین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شیخ بھی اصولوں کا پابند ہوتا ہے، نظام شاہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر امیر منصف و عادل ہے اور شریعت کے احکام پر پوری دیانت داری سے عمل کرتا ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں امیر کے احترام میں کھڑا ہو جاؤں۔ شیخ، میرے حال پر آپ کی عنایت خاص ہے۔ سبکتگین کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔
میں بہت گناہ گار سہی، مگر آپ کی ذات سے ایک نسبت خاص رکھتا ہوں، اس سے مجھے اپنی دعاؤں کے حلقے سے بھی دور نہ فرمائیے گا۔ ایک حکمران کی یہ عجیب التجا تھی جسے سن کر نظام شاہ بے قرار ہو گئے، اور پھر سبکتگین کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنے لگے، اے غزنی کے محترم امیر، میں کیا اور میری حقیقت کیا، جس کے دست قدرت نے تیری غلامی کی زنجیریں کاٹی ہیں وہی تجھے سرفرازی بھی عطا کرے گا، اور تیری زندگی کے سفینے کو سلامتی کے ساتھ دریائے حوادث کے پار بھی لگائے گا۔ ہر دم اس کے کرم پر نظر رکھ کہ اس کے کرم کے سوا دونوں جہان میں کچھ نہیں۔ ہاں، میں ایک بندہ محتاج تیرے لیے شب و روز دعائیں کرتا رہوں گا، مگر تو خود بھی خالق کائنات کے حضور اپنے ہاتھ اور دامن کو پھیلائے رکھنا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر سبکتگین کے ساتھ دوسرے امراء غزنی بھی رونے لگے تھے۔ شیخ، میری درخواست ہے کہ اب آپ اپنے قیام سے اس تاریک محل کو روشن کر دیں۔ سبکتگین یہ چاہتا تھا کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ غزنی کے ایک سنسان علاقے کی مسجد سے نکل کر قصر شاہی میں تشریف لے آئے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نظام شاہ بے چین ہو کر بولے، یہ تیری کیسی خواہش ہے سبکتگین کہ ہمیں ایک زندان سے نکال کر دوسرے زندان میں قید کرنا چاہتا ہے؟ یہ کہتے کہتے نظام شاہ اللہ الرحمہ کے سر چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ سبکتگین سہم کر رہ گیا، نہیں شیخ، میرا یہ مفہوم نہیں تھا۔ پھر ایسی بات زبان پر کیوں لاتا ہے؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یکایک تند و تیز لہجے میں کہا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ ہمیں مسجد کے سوا دنیا کے سارے مکانات ایک قید خانہ نظر آتے ہیں؟ میں جانتا ہوں شیخ، میں جانتا ہوں۔ سبکتگین نے گھبرا کر کہا، اگر یہ ممکن نہیں تو ایک بار ایوان مملکت میں تشریف لے چلے تاکہ میرا دربار ہمیشہ اپنی سعادت پر نازا رہے کہ یہاں ایک مرد خدا کے قدم آئے تھے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے سوچتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، چلو تمہاری خاطر یہ بھی صحیح۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اقرار سن کر سبکتگین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے مارکے میں فتح حاصل کر لی ہے اور اس کے سر پر دنیا کی شہنشاہیت کا تاج زریں سجا دیا گیا ہو۔ پھر جیسے نظام شاہ زندان سے نکل کر قصر شاہی کی طرف بڑھے، پورا محل نقیبوں کی گرجدار آوازوں سے گونجنے لگا، حضرت نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ دربار شاہی میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی محل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ قصر شاہی کے مکین اپنے اپنے دروازوں سے نکل آئے اور اس راستے پر کھڑے ہو گئے جدھر سے گھسر کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تشریف لے جانے والے تھے۔ لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا کہ وہ صف بستہ انداز میں اپنی گردنیں جھکائے ہوئے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آج تک غزنی کے کسی امیر کے سامنے اس ادب کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا۔ بعض تو تنے وارفتہ ہو گئے تھے کہ وہ نظام شاہ علیہ رحمہ کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک کو اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لینا چاہتے تھے۔ لوگوں کی عقیدت کا یہ مظاہرہ دیکھ کر نظام شاہ سخت برہم ہوئے اور امیر غزنی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، سبکتگین، انہیں روکو کہ عقیدت کے یہ سارے انداز بت پرستی کا آغاز ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ جس کے قدموں کی خاک کو اپنے سروں پر سجانا چاہتے ہیں وہ خود خاک کا ایک کمزور پتلا ہے جو عنقریب ٹوٹ کر بکھر جائے گا یا پھر اس خاک میں مل جائے گا۔ سبکتگین نے بلند آواز میں قصر شاہی کے مکینوں کو پکار کر کہا، شیخ کو تمہارا یہ طرز عمل پسند نہیں۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ شیخ کے دیدار سے شرف یاب ہو جاؤ تو اپنے قدموں پر سیدھے کھڑے رہو۔ امیر غزنی کی تنبیہ سن کر عقیدت مندوں کا ہجوم اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سبکتگین ان کے عقب میں اور غزنی کے دوسرے سردار اپنے امیر کے پیچھے چل رہے تھے۔ پھر جب دربار میں داخل ہونے کا وقت آیا تو نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ ٹھہر گئے اور سبکتگین کا بازو پکڑ کر اسے اپنے آگے کر دیا۔ نہیں شیخ، سبکتگین نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، میرا مقام نہیں ہے کہ میں آپ کے آگے آگے چلوں۔ سبکتگین، تم غزنی کے امیر ہو اور امیر کا مقام یہی ہے کہ وہ زندگی کے ہر محاذ پر عام باشندوں سے آگے آگے رہے۔ سبکتگین نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش کے آگے مجبور تھا، اس لیے خاموشی کے ساتھ دربار میں داخل ہوا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک اس کے دائیں ہاتھ پر کھڑے رہے اور دربار کے ایک گوشے کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر اس مرد قلندر کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، اے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک، تمام اقتدار اور سارا اختیار تیرے ہی لیا ہے۔ ہم تو تیرے حقیر اور بہت کمزور بندے ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اگر تو نے اپنے سایہ رحمت سے جدا کر دیا تو آزمائشوں کی تیز دھوپ ہمیں جلا ڈالے گی۔ یہ غزنی میں تیرے چند نام لیوا ہیں، انہیں حس کی قید سے آزاد کر، ان کے ناتماں قدموں کے لیے نیکیوں کے راستے کشادہ کر دے، ان سے وہ کام لے لے جو دنیا اور آخرت میں تیری رضا کا سبب بن جائے، اور ان کی ساری کوتاہیوں کو بخش دے کہ یہ سب کے سب تیرے کرم کے محتاج ہیں۔
نظام شاہ کی تقریر بہت مختصر تھی، مگر اس کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ بیشتر درباری سحر و قطار رو رہے تھے۔ خود سبکتگین بھی اتنا رویا تھا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ البتہ کچھ معزز درباریوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ سبکتگین ایک کمبل پوش فقیر کو اتنی اہمیت دے، اس لیے ان کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے اور وہ انتہائی صبر کے عالم میں اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے تھے۔ دعا کے بعد نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ غزنی کی مسجد کی طرف جانا چاہتے تھے، جہاں انہوں نے گوشۂ تنہائی میں کئی سال گزارے تھے۔ سبکتگین کی خواہش تھی کہ وہ چند روز ہی قصر شاہی میں قیام کر لیں، مگر نظام شاہ پر ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ شیخ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قیام سے اس محل میں برکتیں نازل ہو جائیں، سبکتگین نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ برکتیں خود انسان کے اپنے اعمال سے ظاہر ہوتی ہیں، نظام شاہ علیہ الرحمہ نے اسی بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ ہم نے تیری خاطر اپنی روایت بھی توڑ دی، اب اور کیا چاہتا ہے؟ سبکتگین گھبرا گیا اور پھر اس نے سراسیمگی کے عالم میں کہا، شیخ، حرم سرا میں محمود کی والدہ دوسری خواتین آپ کی آمد کی منتظر ہیں، وہ بھی آپ کے دیدار سے شرفیاب ہونا چاہتی ہیں۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ ہم ان کے لیے ایک نامحرم ہیں؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی تلخ و ناگوار لہجے میں کہا۔ شیخ، وہ آپ کی دعاؤں کی طلبگار ہیں۔ سبکتگین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اگر صرف دعا کا مسئلہ ہے تو دعا ہزاروں میل دور سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ان سے کہو کہ جو بھی میری دعا کا طالب ہے وہ مجھ سے حسن ظن رکھے، میں اسے اپنی دعا میں یاد رکھوں گا، مگر خدا کے لیے شریعت کی حدودوں سے باہر نہ نکلو، کہ اس سے اللہ کی زمین پر بڑے ہنگامے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ جانے لگے تو سبکتگین نے آخری درخواست کی، شیخ، میرے دور حکومت میں یہ پہلا جمعہ آیا ہے، میری شدید خواہش ہے کہ آپ اس نماز کی امامت فرما دیں۔ نہیں سبکتگین، میں امامت کے قابل نہیں ہوں۔ اہل دربار نے دیکھا کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور زرد چہرہ خوف کی شدت سے سفید پڑ گیا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلسل انکار کے باوجود سبکتگین یہی اصرار کرتا رہا، شیخ، بس ایک بار، بس ایک بار۔ آخر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے غسل کیا اور معمولی کپڑے کا لباس پہنا اور غزنی کی جامع مسجد کی طرف پیدل روانہ ہو گئے۔ سبکتگین اور دوسرے عمرہ کے علاوہ ہزاروں شہری بھی اس حالت میں جامع مسجد پہنچے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ پڑھا تو حضرین مسجد کی آنکھیں نم ہو گئی۔ خود نظام شاہ کا یہ حال تھا کہ پورا بدن خوف سے کانپ رہا تھا اور چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آواز کی رقت کا یہ حال تھا کہ بار بار زبان لڑکھڑا جاتی تھی۔ خطبے کے بعد نظام شاہ نے امامت کے دوران قرآن حکیم کی تلاوت کی تو نمازیوں کو یوں محسوس ہوا کہ پوری کائنات پر سناٹا طاری ہو گیا ہے اور انہیں صرف اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی ہیں۔ یکایک حاضرین مسجد کے سینوں میں درد کا طوفان اٹھا اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہونے لگی۔ ہر نمازی کو اعتراف تھا کہ آج زندگی میں پہلی بار انہیں حضوری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ نظام شاہ علیہ الرحمہ کی امامت کا اثر تھا۔ نماز کے بعد نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے اللہ، لوگ بہت نادان ہیں، ان کی نادانیوں کو بھی معاف فرما اور میرے گناہوں کو بھی، بس اپنا کرم کرتے کہ تیرے کرم کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ دعا ختم ہوئی اور نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد غزنی سے نکل کر اس مسجد کی طرف چلے گئے جو شہر کے ایک سنسان گوشے میں آباد تھی۔ ہزاروں انسان نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو تنہا جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ان سے سواری پر بیٹھ جانے کی گزارش کرتا۔ خود سبکتگین بھی مجبور تھا، خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ خلاف عادت نظام شاہ نے امیر غزنی کی کئی باتیں مان لی تھیں اور اس کے لیے یہی اعزاز کافی تھا۔ نظام شاہ اپنی مسجد میں داخل ہوئے تو امام سعید الدین پہلے سے وہاں موجود تھا۔ نظام شاہ کو دیکھتے ہی آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو کہ میرے نفس نے مجھے بڑی گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر مسجد کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولے، میں نے تمہیں معاف کیا، میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہے، مگر تم بھی اپنا دل بہت جلد صاف کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر اجل آ پہنچے اور پھر صفائی کا موقع نہ مل سکے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ گئے اور مسجد کے اسی گوشے میں چلے گئے جہاں 10 سال پہلے ان کا قیام تھا۔ حضرت نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی گوشہ نشینی اختیار کرنے کے بعد کیا ہوا؟ امیر غزنی بننے کے بعد سبکتگین کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے داستان کے اگلے حصے میں۔